الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دعوت دین کے راستے میں پیش آنے والی تکالیف کو برداشت کرنا۔ دین کی دعوت یہ وہ میدان ہے دعوت کا جو بڑا ہی دشوار گزار اور بڑا ہی پرخار میدان ہے، اور دعوت کی دنیا میں صبر کے بغیر ایک قدم بھی چلنا ناممکن ہے، محال ہے، کیونکہ جب آپ دین کی دعوت دیں گے، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائیں گے، انہیں ان کے معبودان باطلہ سے ایک اللہ کی طرف جب دعوت دیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو پریشان کیا جائے گا، آپ کو تنگ کیا جائے گا، آپ کو مالی پریشانی سے بھی دوچار ہونا پڑے گا، جسمانی پریشانی سے بھی، اور اس طریقے سے آپ کے راستے میں روڑے بچھائے جائیں گے، ہر حربہ آپ کے اوپر استعمال کیا جائے گا، کیونکہ یہ وہ میدان ہے جو اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندوں کی راہ ہے، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ کار ہے۔ اور جب ہم انبیاء کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ان کے دعوتی مشن کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام نے کتنی مشقتیں برداشت کی ہیں دین کی دعوت کی خاطر، لوگوں کے رب کی طرف لانے میں کتنی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، یہ انبیاء کرام کی زندگیوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی کو دیکھ لیں آپ، پوری زندگی طرح طرح کی مشکلات سے گھرے ہوئے ہیں۔ آپ مکی زندگی میں تھے تب بھی آپ کو سکون سے نہیں رہنے دیا گیا، جب آپ مدنی زندگی میں پہنچ گئے، مکے کی زندگی کو آپ نے چھوڑ کر کے مدینہ کی زندگی اختیار کی، اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ جا کر کے جب دعوت کا مشن نئے سرے سے آغاز کیا، وہاں بھی آپ کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیا گیا، بلکہ چاروں طرف سے یلغار کیا گیا۔ مشرکین اور مکہ کے کافرین تو یلغار کرتے ہی رہے، دوسروں کو بھی اکساتے رہے۔ عرب کے جو دوسرے اقوام تھے، جو قبیلے تھے، جو یہود لوگ تھے، یا ان کے علاوہ جو اور دھرم کے ماننے والے تھے، ان تمام لوگوں کو اکسا کر کے، اور آپ اس کا نمونہ دیکھیں گے غزوہ خندق کے موقع پر کس طریقے سے 10,000 کا لشکر جرار لے کر کے عرب کے لوگ آئے تھے مدینے کے اوپر، مٹھی بھر جماعت کو کس طریقے سے ملیا میٹ کرنے کے لیے، تہس نہس کرنے کے لیے، ان کا چراغ گل کرنے کے لیے کس طریقے سے پورے عرب کے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ وہی ہوا جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ بہرحال یہ دعوت کا جو کام ہے حقیقت میں بڑا ہی صبر آزما ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ قاف کی آیت نمبر 45 میں فرمایا، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ اے نبی آپ اس قرآن حکیم کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کیجئے جو اللہ رب العالمین کے عذاب کی وعید سے جو ڈرتے ہیں، جو اللہ کی گرفت، اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیے۔ اس آیت کریمہ کے اندر قرآن کی اور دین کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کا پیغام ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں دعوت کے سلسلے میں، کس طرح آپ کو پریشان کیا گیا۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ حدیث مسند احمد کی ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے، کہتے ہیں لما انزل اللہ عز وجل وانذر عشیرتک الاقربین، کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی
کہ اے نبی آپ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے ڈرائیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصفا فصعد علیہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے۔ صفا نام کی ایک پہاڑی ہے مکے کے اندر، اس پہاڑ کے سب سے اونچے ٹیلے پر آپ چڑھ گئے۔ ثم نادا، اور وہاں چڑھنے کے بعد آپ نے آواز دی، آپ نے بلند آواز سے پکارا، یا صباحا، ہائے صبح کی بربادی۔ یہ مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر، عرب کے اندر خاص طور سے یہ لفظ یا صباحا کا اس وقت بولا جاتا تھا جب کوئی مصیبت آنے والی ہوتی تھی، کسی پریشانی میں لوگ گرنے، کسی مصیبت میں جب گرفتار ہونے والے ہوتے تھے، اس وقت اس جملے کے ذریعے سے ان کو خبردار کیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صبح صبح چڑھ کر کے کوہ صفا پر یہ آواز لگائی، فاجتمع الناس الیہ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کہ یہ آواز سن کر کے مکے کے سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے۔ بین رجل یجیء الیہ، کوئی خود چل کر کے آیا، وبین رجل یبعث رسولہ، اور جو اگر کوئی خود نہ آ سکا تو کوئی قاصد ہی بھیج دیا اپنی طرف سے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی عبد المطلب، جب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قبیلے بنو عبد المطلب کے لوگو، یا بنی فہر، اے بنی فہر کے لوگو، یا بنی کعب، اے بنو کعب کے گھرانے والوں سنو، ارأیتم لو اخبرتکم ان خیلا بصفع هذا الجبل، تم لوگوں کا کیا خیال ہے، تم لوگ کیا سوچتے ہو اگر میں تم لوگوں کو یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کی دامن میں گھوڑ سواروں کا ایک لشکر ہے جو تم پر، ترید ان تغیر علیکم، جو تم پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، صدقتمونی، تو کیا تم لوگ میری اس بات کی تصدیق کرو گے، اس بات کو تم مانو گے؟ قالوا نعم، ان لوگوں نے کہا، مکے والوں نے کہا ہاں ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ اور دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا، 40 سال کی زندگی آپ نے ہمارے درمیان گزاری ہے مگر کبھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، میں تمہیں سخت عذاب کے آنے سے پہلے میں تمہیں ڈرانے والا ہوں، اس عذاب سے میں تمہیں متنبہ کرنے والا ہوں۔ اور وہی دعوت، وہی پیغام اللہ کے نبی نے دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو، ان معبودوں کی پرستش چھوڑ دو اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ۔ جب اللہ کے نبی نے یہ جملہ کہا، فقال ابو لہب، ابو لہب اسی مجمع میں تھا، لعنت اللہ، اس نے کہا اللہ کی لعنت ہو، تبا لک سائر الیوم، آج کا پورا دن یہ آپ کے لیے ہلاکت اور بربادی ہو۔ اما دعوتنا الا لہذا، کیا اسی لیے آپ نے ہمیں یہاں بلایا ہے؟ وانزل اللہ عز وجل تبت یدا ابی لہب وتب، صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اسی موقع پر یہ سورۃ اللہب نازل ہوئی تھی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو اس حدیث کے اندر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی نے جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو کس طریقے سے آپ کو برا بھلا کہا گیا، آپ کے اوپر پتھر تک مارے گئے اور آپ کو بددعائیں دی گئیں۔ اس کے علاوہ آپ کی پوری زندگی دیکھیں، آپ کی پوری زندگی اذیتوں سے بھری پڑی ہے۔ آپ کے جو صحابہ کرام ہیں ان کی بھی زندگی اذیتوں سے بھری پڑی ہے، بڑی تکلیفیں انہوں نے اٹھائی ہیں دین مذہب اسلام کی خاطر۔ آج دنیا کے کسی بھی ملک میں مذہب اسلام کی دعوت آپ کو عام نظر آئے گی، دنیا کا کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر اسلام کی دعوت آج نہ پہنچی ہو۔ یہ ان کی قربانیوں کا ثمرہ ہے، اس کے پیچھے صحابہ کرام کی بے شمار قربانیاں ہیں، انہوں نے مال کی قربانی دی ہے، انہوں نے جان کی قربانی دی ہے، انہوں نے خواہشات کی قربانی دی ہے، اپنی خواہشات کو انہوں نے کچلا ہے، اور انہوں نے اپنی جسمانی قربانی دی ہے، جسم کی بھی قربانی انہوں نے دی ہے، تب جا کر کے آج یہ مذہب اسلام پوری دنیا کے اندر آج پھل پھول رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر یہ دعوت پہنچی ہوئی ہے۔ میرے بھائیو،
ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، واقعی میں دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ صحابہ کرام کے واقعات جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک حساس دل رکھنے والا انسان حقیقت میں وہ لرز اٹھتا ہے اور سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیسے لوگ تھے یہ۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یہ قبیلہ بنو عبد الاسد سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کی شادی قبیلہ بنو مغیرہ کے ایک صاحبزادی سے ہوئی تھی جن کا نام ام سلمہ ہے۔ یہ اسلام لائے، اور اسلام لانے کے بعد جب ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کے پاس ان کی کل جمع پوجی ایک اونٹ تھی، ایک اونٹ تھا۔ اسی اونٹ کے اوپر یہ اپنی بیوی ام سلمہ کو انہوں نے بٹھایا، ان کا ایک ننھا سا بچہ تھا سلمہ نام کا، اس کو بٹھایا، اور پھر اس اونٹ کی نکیل تھام کر کے مدینے کی طرف چل نکلے۔ جب ان کے سسرال والوں کو، قبیلے بنو مغیرہ کے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ ابو سلمہ بیوی بچوں کو لے کر کے اور مدینہ جا رہا ہے، قبیلے کے لوگوں نے آ کر کے راستہ روک لیا، اونٹ کو گھیر لیا اور کہا کہ تجھے جانا ہے تو تو جاؤ، تمہیں جانا ہے تو تم جاؤ، یہ ہماری بیٹی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ نکیل واپس مکے کی طرف موڑ دی ان لوگوں نے، نہیں جانے دیا۔ جب ابو سلمہ کے گھرانے والوں کو پتہ چلا، ابو سلمہ کی قبیلے کو پتہ چلا، وہ لوگ بھی آئے اور انہوں نے بچے کو چھین لیا ان سے، کہا کہ تم اپنی لڑکی کو چھینتے ہو، ہم اپنے بچے کو تمہارے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ دونوں قبیلے میں آپس میں ٹکراؤ ہوا، یہاں تک کھینچا تانی شروع ہو گئی۔ ددیحال کے لوگ کہتے تھے، بچے کا جو ددیحال تھا وہ لوگ کہتے تھے بچہ ہمارے پاس رہے گا، ننیحال کے لوگ جو تھے کہتے تھے بچہ ہمارے پاس رہے گا۔ دونوں طرف سے کھینچا تانی شروع ہوئی اور بچے کا ایک ہاتھ اکھڑ گیا، اور زندگی بھر اس بچے کا وہ ہاتھ ٹھیک نہ ہو سکا۔ بہرحال حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے دل پر پتھر باندھ کر کے تنے تنہا مدینہ کے سفر پر نکل گئے۔ میرے بھائیوں، کس طریقے سے انہوں نے قربانیاں دی ہیں مذہب اسلام کی خاطر۔ ابو سلمہ، ان کی بیوی اور ان کے بچوں کو 1 سال تک جدا رہنا پڑا، اس طریقے سے یہ برداشت کرتے رہے، یہ جدائی اور یہ تنہائی۔ میرے بھائیوں، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جو خلیفۃ المسلمین ہیں، جو تیسرے خلیفہ ہیں، جب یہ اسلام لائے تو ان کے چچا نے انہیں چٹائیوں میں لپیٹ کر کے انہیں دھواں دیا اور بڑی تنگ اور پریشان کیا گیا ان کو۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب یہ اسلام لائے، ان کا کھانا پینا بند کر دیا گیا، انہیں گھر سے نکال دیا گیا۔ اس طریقے سے مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے۔ بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ کس طریقے سے مکہ کے ریگزاروں میں، مکہ کی ریتیلی زمینوں پر دوپہر کے وقت جب دھوپ کی تیزی اور اس کی تمازت کی وجہ سے جب چٹانیں اور ریگزاریں جب کس طریقے سے گرم ہو جاتی تھی، انہیں اس کے اوپر لٹا کر کے اوپر سے ایک بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا اور ان سے کہا جاتا تھا کہ واپس پلٹ آؤ، لیکن وہ یہی کہتے تھے اللہ احد اللہ احد، اللہ ایک ہے، میں اپنے دین سے پلٹنے والا نہیں ہوں۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کا جو یہ کام ہے واقعتاً بڑا ہی صبر آزما ہے، اور اس میدان کو، اگر اس میدان میں آپ کو کامیابی حاصل کرنی ہے، اگر اس میدان میں آپ کو فتح حاصل کرنی ہے تو 2 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے بنیادی طور پر۔ نمبر 1 علم کی ضرورت پڑتی ہے، دلائل و براہین کے ساتھ آپ کے پاس علم ہو اور ٹھوس علم ہو، اور دوسرے نمبر پر صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس ہیں تو آپ اس میدان کے کامیاب شہسوار ہیں اور آپ کامیاب ہیں، اور اس صبر کا بہت بڑا پھل بھی اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ الزمر کی آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بے حساب اجر دے گا۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دعوت کے کام کو اپنے اپنے اعتبار سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان راستوں میں آنے والی تکالیف اور پریشانیوں کو برداشت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کا بہترین صلہ اور بدلہ اللہ تعالی ہمیں کل قیامت کے میدان میں ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔